ایک اہم فیکٹر ہم وہ بھی دیکھیں کہ یورپ کی اس زمانے میں کیا حالت تھی کہ جب یہ دور جمود اور زوال کا پیریڈ تھا سلطنت عثمانیہ میں، یعنی مسلمانوں کی سپر پاور کے اندر جمود اور زوال چل رہا تھا، تو یورپ کا کیا حال تھا؟ تاکہ پھر ہمیں اس سے ایک یہ فائدہ ہوگا، ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یورپ نے کیا کیا کہ جس کے بعد وہ سپر پاور بنے۔ یورپ میں ایک رینیسا کی ایک تحریک چلی تھی 1200 کے آس پاس اور 1700 تک رہی، یعنی 500 سال تک کرتے رہے۔ اب اس میں کیا کیا انہوں نے؟ یہ اصل میں کہنے کے علمی نوعیت کی ایک تحریک تھی کہ جس میں ہوا یہ تھا کہ جس وقت انہوں نے مسلمانوں کے ایریے میں فلسطین کے اندر حکومتیں بن گئی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے بہت ساری بکس لیں اور بکس کو لے کے انہوں نے پہلے اٹالین زبان میں ترجمہ کیا، پھر اور یورپ کی اور زبانوں میں ترجمہ کرتے 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 چلے گئے، تو یورپ میں علم کا شوق آیا۔ ورنہ اس سے پہلے یورپ کی کیا حیثیت تھی کہ صرف آپ کہہ لیں کہ ایک یہ حالت تھی یورپ کی کہ وہ بالکل ایک جنگلی نوعیت کی ایک قوم تھی، یعنی اس کو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اسپین میں ایک بار مسلمانوں نے سوچا کہ چلو ابھی ہم فرانس بھی فتح کر لیں، تو اس وقت پھر اسکالرز نے وہ بادشاہ کو وہ مشورہ دیا کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو صرف برف ہوتی ہے اور کچھ بالکل جنگلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی آپ کو فائدہ بھی نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے اس کے لیے اتنی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو اس پہ فرانس تک نہیں آئے وہ تھے۔ تو یہ اب ایک تو یہ کہ علمی ذوق جس کو رینیسا ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اور تحریک پیدا ہوئی ہے ریفارمیشن، اور ریفارمیشن 1571 ٹو 1860 تک رہی ہے۔ اور اس سے بھی کیا ہوا کہ ریفارمیشن کہ ہم ریفارم کریں اپنے آپ کو، اپنی یعنی جو ایشوز، جو پرابلم، جو ایشوز یورپ پہ آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے تھے، تو اس کو ٹھیک کریں۔ اور ان کے ہاں اب یہ سوشل سائنسز کے لحاظ سے اور اسی طرح فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کے بھی بہت سارے پھر اس کی جتنی اسٹڈیز اچھی ہوئی ہے تو اس ٹائم میں ہوئی ہے، تو اس کا پھر یہ رزلٹ آنا تھا جس کو ہم انلائٹنمنٹ، کہ جہاں سے ان کا ذہن اپنے پورا اوپن ہو کے اور وہ آ گئے۔ تو اس کا پھر رزلٹ یہ ہوا کہ چرچ کے کنٹرول ختم ہوا اور ان کا خود کرسچنز کا ایک بڑا فرقہ پروٹیسٹنٹ بن گیا۔ اس کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یورپ نے نیوی اپنی بہت اچھی ڈیولپ کر لی، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے انہوں نے بہت اچھے اچھے جہاز بھی بنا لیے اور نئی نئی چیزیں ایجادات کرنے لگے، تو پھر یہ ہوا۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ چرچ کا اس سے کیا معاملہ تھا، یعنی اس کا آپ یہ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر یعنی ہوا کیا کہ چرچ کے پرانے اسکالرز نے جو سمجھا، انہوں نے کیا یہ تھا کہ یونانی فلسفیوں کا جو فلسفے کو سمجھا تو اس کو اپنا دین قرار دیا تھا۔ مثال کے طور پہ ان کے یہاں یہ تھا کہ جناب ہمارے یہ جو زمین ہے نا، یہ مین مرکز ہے پوری کائنات کا، اور سورج اور سب چیزیں ہمارے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہیں ایک فلسفہ کرتے ہوئے کیا تھا۔ کیوں کیا تھا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زمین پہ آئے تھے نا، تو اس لیے زمین ہی مرکز ہے۔ لیکن جب سائنسدانوں نے جس وقت وہاں ان کے اندر یہ اسپیشلی ریفارمیشن کا ایک معاملہ چل رہا تھا، تو انہوں نے بلکہ اس سے پہلے رنیسا کے زمانے میں انہوں نے کتابیں پڑھنی شروع کر لی تھی، جو مسلمانوں کے ہاں جو انہوں نے پہلے گریس سے سیکھا تھا، پھر مزید ایڈ کیا تھا جو کچھ عربی زبانوں میں تھا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا، تو پھر انہوں نے پوری ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ بھئی یہ زمین کے گرد سورج نہیں گھوم رہا، بلکہ الٹا معاملہ کہ سورج کے گرد ہماری زمین گردش کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو اب وہ چرچ نے پکڑ لیا ان کو، اور ایک بڑی ان پہ وہ کیا کہ بھئی تمہیں تو مرتد ہو گئے ہو، تمہیں تو اب بالکل قتل کر دینا چاہیے، اور یہ معاملہ۔ تو سائنسدان نے کہا کہ اچھا بھائی آپ اگر کہہ رہے تو ٹھیک ہے، میں بھی مان لیتا ہوں بھائی، بات ختم، باقی اب جو ہے جو حقیقت میں ہے جو زمین گھوم رہی ہے گھومتی رہے۔
تو اس طرح اپنی جان انہوں نے چھڑائی تھی. تو اس طرح اور بہت سے سائنسدانوں کو اسی طرح قتل کیا گیا تھا، لیکن اس کی پوری ہسٹری ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اس وقت تو بس مختصراً میں عرض کر دوں کہ یہ ہوا تھا. اور یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے اس نے یہ کیا تھا کہ چرچ کو متحد، بالکل جو پورا کنٹرول چرچ ہی پورے یورپ کو چلا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو روک کے صرف اپنے چرچ کے اندر تک رکھا. بس بھی آپ یہیں تک رہیں، آپ صرف عبادت کریں اور بس، اب آپ دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیں. تو وہاں سے یہ سیکولرزم کا سلسلہ یورپ میں شروع ہوا. اچھا آگے دیکھیے کہ جب ان کی نیوی اچھی ہو گئی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگیں، تب آپ اس کا دیکھیے کہ ایک بڑا معاملہ ہوا. پرتگال میں بہت ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی. انہوں نے ابھی تک اسپین میں مسلمانوں کی تھی، لیکن اسپین کی فتح پرتگال نے کر لیا اور پھر مسلمانوں کا مکمل خاتمہ ہوا ہے. یہ 1494 عیسوی کیلنڈر میں. ہجری میں دیکھنا ہے تو 896 ہجری ہے یہ وہ واقعہ. یعنی یہ آپ دیکھیے کہ 1490s کے زمانے میں پرتگال میں اتنا عروج آیا تھا کہ انہوں نے یہ واسکو ڈا گاما صاحب نے اور اسی طرح کولمبس نے اتنا امریکہ، افریقہ، انڈیا سے تعلق قائم کر لیا تھا. تو اب جا کے آ گیا تھا. وہیں سے پھر یورپ کے اور ملکوں نے بھی وہیں سے سیکھ لیا طریقہ. تو پرتگال اس وقت سب سے اسٹیبلش تھا اور انہی کے ساتھ ساتھ اسپین میں. اچھا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی اگر تم نے عیسائی بننا ہے تو رہو ورنہ تم جاؤ. اچھا کئی جو مسلمان رہنا چاہے اور نہیں وہ ان کے مذہب میں نہیں آئے تو ان کو قتل کیا گیا. اور جو مسلمان پھر اپنی ایمان کو رکھنا چاہتے تھے اور زندہ بھی رہنا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا کہ وہ جہازوں میں بیٹھ کے وہ پھر لیبیا، مراکش، ایجپٹ اس طرف جا کے سیٹل ہو گئے. تو ان ممالک کے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگرچہ افریقہ کے ممالک ہیں لیکن وہاں کے لوگ آپ کو شکل سے یورپین نظر آئیں گے. وہ اس لیے کہ یہ وہی تھے جو اسپین سے آ گئے تھے، تو انہی کی نسل ہے جو اب آج کل موجود ہے. ایج آف ڈسکوری یہ وہ پیریڈ ہے یورپ کا کہ جب کولمبس نے اٹلانٹک سفر جو کیا تھا. اٹلانٹک یہ وہ پورا اٹلانٹک اوشن، اس پورے کو سفر کر کے امریکہ انہوں نے دریافت کر لیا تھا 1492 میں. تب جا کے یورپین امریکہ کی طرف چلنے لگے اور واسکو ڈا گاما صاحب نے افریقہ سے آ کے انڈیا تک آئے اور پھر وہاں سے چائنا تک اور سارے طریقے بھی آ گئے، ان کو رستے بھی آ گئے. 1498 میں اب یورپ میں فائنینشلی ان کا بزنس بہت اچھا چلنے لگا کیونکہ بیچ میں جو ایکسپینسز یا ٹیکس ان کو سلطنت عثمانیہ کو دینا پڑتا تھا وہ ختم سلسلہ. تب جو یورپ کو فائدہ ہوا اس کا. دوسری طرف دیکھیے کہ ایشیا، افریقہ اور امریکہ میں یورپ نے ایک یہ کولونیلزم شروع ہوا اور انہوں نے آہستہ آہستہ خود قبضہ کر لیا تھا مختلف علاقوں کو. تو یہ 1550 سے سلسلہ شروع ہوا اور 1950 تک یعنی 400 سال تک یورپ کی حکومت رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت عروج تھا اور پھر ایک فائنینشیل مینجمنٹ کے جتنے طریقے آج کل آپ پڑھتے ہیں فائنینس کی بکس میں یا اکنامکس کی بکس میں یا آڈٹ کی بکس میں، تو وہ سب یہی طریقے ہیں کہ جو اس زمانے میں یورپینز نے جب ان کے ہاں کی پوری اسپیشلی انلائٹنمنٹ کا پیریڈ گزرا تو انہوں نے اس وقت یہ طریقے نئے طریقے ایجاد کر کے تو وہ کیا. اس کو آپ یہ دیکھ لیجئے میپ کو، کولونیلزم کی ہسٹری کی جسٹ ایک اوور ویو میں عرض کر رہا ہوں، پوری تفصیل میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے. دیکھیے 1492 کی حالت یہ تھی دنیا کی، میپ یہ تھا. یعنی سب سے بڑی آپ دیکھیے آپ کو طاقت نظر آئے گی سلطنت عثمانیہ کی ترکی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ چلو رشیا بھی ایک وہ بڑا بن گیا ہوا تھا. پرتگال چھوٹا سا تھا، ابھی اسپین چھوٹا تھا، لیکن اسپین چلیں وہ پرتگال کا حصہ بن گیا تھا. چلے اس کے ساتھ ساتھ فرانس کی بھی آپ کچھ حیثیت رکھ لیں اور اس کے بعد پھر
انگلینڈ صرف ایک جزیرہ تھا. لیکن اب دیکھیے کہ تقریباً 150 سال گزرے، 1660 میں یہ حالت ہو گئی دنیا کی. یعنی انہوں نے کتنا آہستہ 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 ایریاز ریکور کیے کرتے کرتے. اب دیکھیے یہ اب یلو کلر کو دیکھیں، اسپین کی حکومت امریکہ کے اندر بن گئی تھی، جس کو آپ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ ان کے حصے میں اسپین کی حکومت زیادہ رہی ہے اس زمانے میں اتنا. اور رشیا بھی زیادہ پھیل گیا، انہوں نے بھی کافی ایریا انہوں نے کر لیا تھا. اس سے آگے چلیے 1754 کے پیریڈ کو دیکھیے تو سلطنت عثمانیہ ابھی بھی زندہ تھی، لیکن ان کا وہیں تک ہی محدود رہا. لیکن رشیا اب کتنا بڑا ہو گیا. اور پھر پرتگال کو دیکھیے تو انہوں نے ساؤتھ امریکہ کے اندر جو کتنی حکومت وہاں آ گئی، اسپین کی بھی آ گئی اور یہاں تک آ گئی. لیکن پھر 1885 میں آئیے تو اس وقت پھر سب سے بڑی سپر پاور پھر بنے جا کے ایک انگلینڈ اور دوسرا فرانس. کہ امریکہ اور کینیڈا بھی ان کا، آسٹریلیا بھی ان کے ہاتھ میں، انڈیا بھی ان کے ہاتھ میں، اور ایجپٹ بھی ان کے ہاتھ. تو انگریز سب سے زیادہ ٹاپ پہ رہے. فرانس نے بھی کافی کیا، انہوں نے یہ الجزائر اور افریقہ کے بڑے ایریا ان کے ہاتھ میں رہے، اور کچھ کسی حد تک کینیڈا اور امریکہ کا بھی کچھ حصہ ان کے ہاتھ رہا. جبکہ دوسری طرف اسپین اور پرتگال جنہوں نے یورپ میں عروج شروع کیا تھا وہ کمزور ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے. تو دیکھیے یہ صورتحال تھی. تو یہاں سے اب ہم آگے چلتے چلتے دیکھتے ہیں سلطنت عثمانیہ کا زوال کیسے آیا. یہ 1754 ٹو 1909 کا پیریڈ. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں زوال کیسے آیا. 1754 ٹو 1909 میں کیا اہم واقعات کیا ہوئے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اس کو ہم اسٹیٹس کو کی صورتحال رہی 1750، کیونکہ اس سے پہلے جمود آ گیا تھا. جمود کا مطلب وہی تھا کہ بس یہ جو پرانے طریقے سیکھے ہیں بس وہی رہو، وہیں تک رہو. تو انہوں نے بس اپنا اسٹیٹس کو کی شکل رکھی تھی 1750 تک، کیونکہ پہلے ہی اب وہ ریکوری یا ایک ڈیولپمنٹ کا کوئی ذوق نہیں رہا تھا. اور شہزادے جو ہیں وہ بھی ایک طنز کے طور پہ جیسے شہزادے کرتے ہیں وہ بن گئے تھے. یعنی سچ مچ بات شہزادے اور بادشاہ ایسے ہی ہو گئے. سائنس اور ٹیکنالوجی سے نفرت یہ سلطنت عثمانیہ میں بھی آ گئے تھے، انڈیا میں بھی ایسے آ گئے تھے، اور ایران میں بھی یہی حالت تھی جس کو ہم روایت پرستی کا ذوق. بس یہ جو پرانی روایت ہے اسی پہ چلو، نئی چیز پہ سوچو بھی نہیں. دوسرا ایک ایشو آیا اخلاقی زوال، یہ آ گیا اور کرپشن آنے لگی. کرپشن کس طرح کی شکل تھی؟ یعنی ایک تو ہوتا نا کہ خاموشی سے چپ کے آپ چوری کر لیں، لیکن کرپشن کی شکل آپ اگر کہیں تو وہ ایک طرح کا فراڈ، یعنی ایسے طریقے سے کرنا کہ اگلا چپ کر کے ان کو دے دے اور اس کو کہیں بعد میں سمجھ میں آئے کہ یار کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو اس کے لیے اسپیشلی بیوروکریٹس میں بھی اور ملٹری میں بھی یہ واقعات شروع ہوئے تھے سلطنت عثمانیہ میں. کہ اب وہ ہوا یہ کہ جناب جو طریقہ آنا، جس طریقے سے بھی آنا، جس طریقے سے بھی جو پیسے ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو وہ آنے لگے. ذاتی اور گروہی مفادات کا فروغ ہوا اور اجتماعی مفادات کی کمی، یہ وہی ہے کرپشن کی ایک شکل ہے. یعنی ایک اب جو آدمی ایک اچھی پوزیشن میں آ گیا، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ ملٹری کا ہو، چاہے وہ کسی پوزیشن میں ہو، تو وہ یہی کرتا ہے، ایسے طریقے ایجاد کرتا تھا کہ فنڈ میرے پاس، چلو میرے پاس، اور اس کے علاوہ چلو ہمارا ایک گروپ بنا لیا، اس گروپ کا آ جائے، بس جو بھی ٹاپ پہ ہیں اچھی پوزیشن میں ان کو مل جائے، باقیوں کو اتنے نہ ملے. تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی شکل پھر یہ ہو جاتی تھی کہ اب جو چھوٹی پوزیشن پہ ہیں تو وہ ان کی حیثیت سمجھ لیں کہ قربانی کے بکرے ہی بنتے تھے وہ. اور اس طرح سے یہ زیادہ عام ہو گیا تھا 1754 ٹو
1909 کے پیریڈ.